ہے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو۔ جب اتنا بڑا فرشتہ اس نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر باہر نکلتا ہے اور باہر نکلنے کے بعد جب اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرات نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نور کے قطرات کو ضائع جانے نہیں دیتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے کے پروں سے جتنے نور کے قطرات نکلتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور بات کو یہیں پر ختم نہیں کیا، آگے درود پاک پڑھنے والے کو خوشخبری سنائی، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے پروں سے نکلنے والے ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے تو ان تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، اب یہاں سے قیامت تک تمہاری ایک ہی ذمہ داری ہے، تمہارا ایک ہی کام ہے، وہ کام یہ کہ ابھی ابھی میرے محبوب کی بارگاہ میں جس نے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ دعائیں مغفرت کرنے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ اندازہ کریے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے۔ مثال دی درود پاک کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے، کیا مثال دی؟ فرمایا 1 مرتبہ اگر کوئی درود پاک پڑھے اللہ اس فرشتے کو نور کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا حکم دیتا ہے، اور پھر جب وہ پروں کو جھاڑتا ہے اس کے پروں سے جو نور کے قطرات نکلتے ہیں اللہ انہیں ضائع جانے نہیں دیتا، بلکہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ایسی مبارک محفلوں میں بیٹھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے یا پھر نام پاک سنیں، چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور یہ اپنا معمول بنا لے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ بہرحال درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سرکار کے چاہنے والوں کو الحمدللہ صاحب عقل بنایا ہے، سمجھنے کے لیے اتنی بات بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب جو سمجھنا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا، اس کے آگے ہزاروں مثالیں پیش کر دیں، ہزاروں دلائل پیش کر دے، پھر بھی وہ ماننے والا نہیں۔ یہ باتیں ماننے والوں کے لیے ہیں، انکار کرنے والے یا اعتراض کرنے والوں کے لیے نہیں۔ آئیے ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کی طرف آؤں۔ جیسا کہ ابھی ابھی خطبہ مبارکہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پاک کی تلاوت کرنے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ نے ساری کائنات میں اپنے بندوں کو، چاہے وہ اسے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، سب کو اگر دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو خدا کی ذات ہے۔ ماننے والوں کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، اس کو نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا۔ مثال کے طور پہ انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی
یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے آنکھیں دے کر تجھ پر احسان کیا، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے ہاتھ دے کر تجھ پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے چلنے کے لیے پیر دے کر تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے سننے کے لیے کان دے کر تجھے پر احسان کیا، میں نے تجھے کلام کرنے کے لیے زبان دے کر تجھ پر احسان کیا، کہیں نہیں فرمایا۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، ہم ساری کائنات پر جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، نظر دوڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سے بڑھ کر ایک نعمت نظر آئے گی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بندے میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن ہاں اللہ نے ایک نعمت پر جب وہ نعمت دی تو احسان کی بات کی۔ وہ نعمت کیا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا، کس پر؟ مومنین پر۔ کیا احسان ہوا؟ آگے فرمایا اللہ نے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنین پر، یہ کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیج کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ دیکھیے احسان بھی کس پر بات کر رہا اللہ؟ نعمتیں تو سب کو دیا، ماننے والوں کو بھی دیا، نہ ماننے والوں کو بھی دیا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو انہی کو دیا، ایمان والوں کو دیا، اور فرمایا اے مومنوں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیج کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر اگر ہم عالم خیال میں ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے کہ مولا ساری کائنات میں تو نے ہر بندے کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبی دی، ساری کائنات میں ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت پر تو نے احسان کی بات نہیں کی، لیکن جب تیرے محبوب کی بات آئی فرمایا میرے محبوب کو دنیا میں بھیج کر میں نے مومنین پر احسان کیا۔ مولا آخر یہاں پر احسان کی بات کیوں؟ حالانکہ ساری کائنات میں بہت تیری نعمتیں ہیں۔ وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب عالم خیال میں ڈوب کر سوال کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، ہاں ہاں بندے میں نے ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ضرور دنیا والوں کو دی ہے، لیکن سنو یہ ساری کائنات میں جو میں نے نعمتیں عطا کی ہے یہ ساری نعمتیں میرے محبوب کی صدقے میں ہی تو عطا کی ہے۔ اگر میرے محبوب کو پیدا نہیں کرتا تو یہ نعمتوں کو بھی نہیں دیتا، یہ کائنات کو ہی پیدا نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں عرض کروں، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، مولا تو نے مجھے کوہ طور پر بلایا، مجھ سے کلام کیا، مجھے توریت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہاں ہاں بے شک ہم نے تمہیں کوہ طور پر بلایا، تم سے کلام کیا، تمہیں توریت عطا فرمائی، اب تم یہ کرو کہ ساری زندگی جب تک تمہارے جسم میں جان ہے ہمیشہ ہماری توحید پر اور قائم رہنا، ہمارا ذکر کرنا، اور ہمارے ذکر کے ساتھ ہمارے محبوب کا بھی ذکر کرنا، ہمارے محبوب پر درود و سلام بھیجنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا تیری توحید، تیری حمد، تیرا ذکر، تیری عبادت یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن تیری توحید کے ساتھ، تیری عبادت کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ کیا تیرے محبوب کا ذکر ضروری ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہاں میری توحید کے ساتھ، میری عبادت کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر ضروری ہے،
اس لیے کہ اے موسیٰ سنو، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ مخلوق کو، ساری کائنات کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ سنو، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ میں نے ساری کائنات پیدا کی تو اپنے محبوب کے لیے پیدا کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں رہنے اور بسنے والوں کو ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں نوازی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن یہ ساری کائنات جس محبوب کے صدقے میں پیدا کیا، وہ محبوب کے جب اس دنیا میں بھیجنے کی بات آئی، فرمایا اے مومنو، میرے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیج کر تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اللہ نے مومنین پر، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مومن ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو مومن بنایا اور مومن گھر میں پیدا فرمایا۔ پیدا ہوئے مومنین کے گھر میں، آنکھ کھولی تو مومنوں کا چہرہ دیکھا، چلنے لگے تو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں مومن ماں باپ کی انگلی تھمائی، بولنے لگے تو مومن ماں باپ کی زبان سے بولنا سکھایا۔ یہ ہم پر اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو اسی احسان کے شکرانے میں تو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین پر ہم نے یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اب احسان کی بات آئی، یہاں پر ہم ایک بات عرض کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے، اگر ہم ایک دوسرے پر احسان کریں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اتنا اختیار، اتنا قابل تو بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے احسان کا بدلہ احسان سے چکا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین پر ہم نے احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اب اللہ کے احسان کا بدلہ ہم اور آپ کو کیا، ساری کائنات، ساری مخلوق، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اگر مل جائے پھر بھی اللہ کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں چکا سکتے۔ پھر کیا کریں؟ اللہ نے جو ہم پر احسان کیا، اس کے محبوب کو بھیج کر، اس کے محبوب کا امتی بنا کر کیا کریں؟ تو اللہ والوں نے راستہ بتلایا، بے شک اللہ کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں چکا سکتے، لہذا کیا کرو؟ اللہ نے جو احسان کیا ہے نا، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم شکر ادا کریں گے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت میں اور اضافہ کرے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ نے فرمایا تم شکر ادا کرو، ہم اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، وہی شکر ادا کرنے کے لیے ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی شکرانے پر تو جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی گئی ہے۔ اب جب شکرانے کے طور پر یہ محفل سجائی گئی ہے تو پھر اس محفل میں ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیسے عظیم و شان نبی کا امتی بنایا، ایسے نبی کا امتی بنایا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے وقت کے پیغمبر نے دعا کی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قصائص الکبریٰ میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، مولا جو تو نے مجھے توریت جو کتاب عطا فرمائی ہے، میں نے اس میں ایک امت کا ذکر پڑھا، اس امت کی تعریف تو نے توریت میں بیان فرمائی۔ اس امت کی تعریف توریت میں ہو رہی ہے، اور توریت وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اس امت کی تعریف، اور اس امت کی نہیں بلکہ اس امت کے نبی کی بھی تعریف اس امت میں، اس کتاب میں ہے۔ اللہ نے اس امت کے نبی کی بھی تعریف آسمانی کتابوں میں کی اور اس امت کی بھی تعریف کی۔
اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس امت کے نبی کی بھی تعریف کی اور اس امت کی بھی تعریف کی. کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین ہو تم سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہو. بہترین فرمایا اللہ نے اس امت کو. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جو تو نے مجھے توریت عطا فرمائی ہے، اس توریت میں میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا، اس امت کی تعریف پڑھی. مولا جس امت کی تعریف تو نے توریت میں بیان کی ہے، مولا اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ توریت میں تم نے جس امت کی تعریف پڑھی ہے وہ امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بار بار موسیٰ علیہ السلام اس امت کی جو تعریف ہوئی توریت میں، ایک ایک تعریف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کرتے، مولا اس امت کو میری امت بنا دے. اور اللہ ہر دفعہ یہی فرماتا، اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ امت تمہاری نہیں بلکہ میرے محبوب کی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بار بار عرض کرتے جاتے، مولا اس امت کو میری امت بنا دے. اللہ یہی فرماتا، اے موسیٰ وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا اگر وہ امت میری امت نہیں ہو سکتی، وہ امت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو مولا ایک کام کر، وہ کام یہ کہ وہ امت میری نہیں ہو سکتی ہے نا، تو مجھ کو اسی محبوب کا امتی بنا دے، مجھے تیرے اس محبوب کی امت میں پیدا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے تیرے محبوب کا امتی بنا دے. وقت کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. تو اندازہ کریے وقت کے پیغمبر کی خواہش، وقت کے پیغمبر کی دعا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو جاؤں. اس سے اندازہ کرو کہ اللہ نے ہم کو کیسے عظیم و شان نبی کا امتی بنایا. ایسے عظیم و شان نبی کی امت میں پیدا ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو مومن کہنے کے باوجود بھی بولی اس نبی کے دشمنوں کی ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی ابھی آپ نے بہت ساری باتیں سنی، جیسا کہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گستاخی کرنے والا ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. گستاخی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم ہم کو بتاتا ہے. گستاخی کرنے والا آپ کو جاننا ہے تو 29ویں پارے کا دوسرا سورہ سورۃ القلم، اس کی شروع کی آیتیں، چند آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آپ پڑھیے، آپ کو پتا چل جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا کون ہوتا ہے. ایسے ہی ایک بے ادب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. بہت سارے بے ادب تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے. لیکن ویسے ہی چاہنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے. اس لیے کہ یہ بے ادبوں کی زبان پر، ان کے کرتوتوں پر لگام لگانے کے لیے. بہرحال ایک بے ادب تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا. کیا کہا؟ معاذ اللہ ایک جملہ کہا، مجنون کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی. فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق والے، ایسے عظیم و شان اخلاق والے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی بہترین اخلاق والا نہیں. سرکار کی تعریف بیان کی. اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھے اس سورے میں اللہ نے گستاخی کرنے والے کے عیب بیان کیے. کتنے عیب بیان کیے؟ اس نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ نے اس کے 10 عیب بیان کیے. کہا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، فساد کرنے والا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، بد زبان ہے، بد مزاج ہے.
10 عیب اللہ نے بیان کیے، 10واں عیب کیا بیان کیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی کہ یہ جائز اولاد نہیں ہے، ناجائز ہے۔ 10واں عیب اللہ نے بیان کیا۔ جب وہ اس بے ادب نے، ولید بن مغیرہ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہے، آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں، سورۃ القلم، جب اس نے اپنے 10 عیب سنے، 9 عیبوں کو مان لیا، ہاں میں جھوٹی قسمیں کھانے والا ہوں، بد مزاج ہوں، بد زبان ہوں، فساد کرنے والا ہوں، لوگوں کو نیکی سے روکنے والا ہوں، اس کو پتا تھا ہاں یہ عیبہ میرے میں ہے۔ جب 10واں عیب سنا کہ میں کسی اور کی اولاد ہوں، میں جائز نہیں ناجائز ہوں، جب یہ سنا ہوش اڑ گئے، سیدھے اپنے گھر گیا، ماں سے کہنے لگا، اپنی ماں سے پوچھنے لگا، ماں ابھی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں اور انہوں نے میرے 10 عیب بیان کیے، ان میں سے 9 عیب مجھے پتا ہے میرے میں ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، 9 برائیاں میرے میں ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن 10واں عیب سوائے تیرے کوئی مجھے نہیں بتا سکتا، وہ یہ کہ میری اصل میں خطا ہے، میں جائز نہیں ناجائز ہوں، یہ بات مجھے تو ہی بتا سکتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہاں، جس طرح 9 عیب تیرے میں ہے، 10واں عیب بھی تیرے اندر ہے، تو جائز نہیں ناجائز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیرا 10واں عیب بیان کیا ہے نا، ہاں تو کسی اور کی اولاد ہے جس سے تو اپنا باپ سمجھتا ہے، وہ تیرا باپ نہیں۔ اور ماں نے وجہ بیان کی، اس کے ناجائز پیدا ہونے کی وجہ بیان کی، وجہ یہ ہے بیٹا تیرا باپ بڑا جسے تو اپنا باپ سمجھتا ہے، جو میرا شوہر تھا وہ بڑا دولت مند تھا، لیکن اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ایک وقت آیا بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار پڑ گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، مرنے والا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ مرنے والا ہے، صحت مند ہونے والا تو ہے نہیں، تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ تیرے جو میرا شوہر جس سے تو اپنا باپ سمجھتا ہے اس کی دولت تو بہت ہے، اگر یہ مر گیا کوئی اولاد نہیں رہی تو اس کے خاندان والے ساری دولت لے لیں گے اور مجھے در بدر بھٹکنے کے لیے سڑکوں پر چھوڑ دیں گے۔ اس ڈر سے میں نے کیا کیا، ایک بکریاں چرانے والے کو بلایا، ایک ڈھنگر کو بلایا، اس کے ساتھ میں نے بدکاری کی، بیٹا اسی بدکاری کا تو نتیجہ ہے، اسی بدکاری سے تو پیدا ہوا۔ تو بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی جو کرتا ہے وہ شریف زادہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیے بے ادبی کرنے والے بہت سارے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں چند دن پہلے آپ نے اخبارات کے ذریعے سے، نیوز چینل کے ذریعے سے ہمارے اسی شہر کے قریبی علاقے میں کالا پتھر کے علاقے میں ایک اسکول کے ذمہ دار نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا، لیکن اس نے بے ادبی کر کے اپنی پہچان بتلائی کہ دیکھو بے شک میں پڑھا لکھا ہوں، بے شک ایک اسکول کا ذمہ دار ہوں، ہزاروں بچوں کو تعلیم دینے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ حرکت کر کے اپنی پہچان، اپنی اصلیت بتلائی۔ وہ اصلیت یہ بتلائی کہ میں شریف زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ ہوں، یہ پہچان بتلایا اس نے۔ تو جتنے بھی بے ادبی کرنے والے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی ولید بن مغیرہ کی طرح دنیا میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سرکار کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شریف ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی پاک کی تعریف نعت پاک کی شکل میں یا پھر تقریر کی شکل میں بیان کرنا،
یہ آج اور کل کا بنایا ہوا طریقہ نہیں، بلکہ یہ خدا کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور اولیاء اللہ اور علماء اہل سنت کی بھی سنت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی سنت کیسے ہوئی؟ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، قرآن کریم کی ہر آیت میں سرکار کی تعریف آپ کو نظر آئی۔ ہر آیت میں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن چند آیتیں ایسے ہی ہے پڑھتے ہی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے یہاں تعریف بیان کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں شاہداً ومبشراً ونذیرا فرمایا، تو کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا۔ ایسی بے شمار آیتیں ہیں، آپ کو پڑھتے ہی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف کی۔ تو خدا کی سنت، پیغمبروں کی سنت کیسے؟ آپ قرآن پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف بلایا، تو صرف دنیا کو توحید کی طرف نہیں بلایا۔ قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو اس کے ساتھ ہمارے نبی کے اس دنیا میں آنے کی بھی خوشخبری سنائی۔ کہا کہ دیکھو میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، اللہ کے ایک محبوب آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تعریف بیان کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ آج اس نام کو لے کر کے بھی بعض لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک احمد بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف دنیا کو توحید کی ہی تعلیم نہیں دی، صرف دین اسلام کی طرف نہیں بلایا، بلکہ سرکار کی عظمت بھی بیان فرمائی۔ اب اللہ کی بھی سنت آپ نے سن لیا، انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت کو آپ نے سنا، صحابہ کا بھی یہ طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی؟ بے شک صحابہ نے میلاد کی محفل منائی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے آج کل کے ہمارے بچے جو سوشل میڈیا کے ہو گئے ہیں، ذرا کچھ کہو تو فون جیب سے نکالتے ہیں، گوگل پر جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ہم کو صحیح جواب مل جائے گا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھو، آج نجدی کی حکومت ہے، 100 سال پہلے جو حکومت تھی وہ تاریخ آپ پڑھیے، پتا چلے گا کہ مکے میں میلاد کی محفل منائی جاتی تھی یا نہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کر جاؤں گا۔ ہمارے شہر حیدرآباد دکن کی سرزمین پر جو سنیت کا خلا ہے، جسے جامع نظامیہ کہتے ہیں، جو اسلامی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جو اہل سنت کا خلا ہے، جہاں سے اہل سنت کی عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے بانی شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ، جو شہزادے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر 1 صدی ہو چکی ہے، 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن 100 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ مدینہ پاک مکے کی حاضری کے لیے گئے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مکے مدینے کی حاضری کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن دیکھا کہ میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کے دن مکہ شریف میں کعبے کے صحن میں اس وقت کا خطیب کعبے کے صحن میں سرکار کی میلاد کا خطبہ پڑھ رہا ہے، خود میں میلاد کا خطبہ بیان کیا جا رہا ہے، سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ منظر بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام شہزادے فاروق اعظم امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے
جب دیکھا کہ مکہ شریف میں کعبے کے صحن میں خطبہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، جب وہاں سے آپ واپس تشریف لائے، اسی وقت ہر سال چار مینار کے دامن میں جو تاریخی مکہ مسجد ہے، آپ نے اسی وقت ہر 12 ربیع الاول کے دن مکہ مسجد میں خطبہ میلاد قائم کر ڈالا۔ آج بھی 1 صدی گزر گئی، خطبہ میلاد مکہ مسجد میں صبح 12 ربیع الاول کے دن صبح 9 بجے یا 10 بجے خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، خطبہ میلاد پڑھا جاتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر نہیں تو یہاں پر کیوں؟ تو میں آپ کو 1400 سال پیچھے نہیں 1 صدی پیچھے لے جا کر بتا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے، نجدیوں کی حکومت نے اسے روک دیا، لیکن آپ 1 صدی پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کریے، آپ کو پتا چلے گا۔ اور تھوڑا ہم پیچھے جائیں کتابوں کا مطالعہ کر کے، تو یہ پڑھنے میں ہمارے آتا ہے کہ سرکار کی میلاد مکہ مکرمہ میں منائی جاتی تھی، اور پھر کیسے 11 ربیع الاول کے دن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، اسی وقت سے میلاد کی خوشیاں منائی جاتی تھی۔ ساری رات جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پر میلاد پڑھی جاتی تھی، قصیدہ پڑھا جاتا تھا، اور لوگ جلوس کی شکل میں نکلتے تھے، اور 12 ربیع الاول کی عصر یا مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ آج سوشل میڈیا کے غلام ہو گئے، ذرا کچھ کہتے ہی 1 صدی کے اندر کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ 1 صدی پیچھے جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ مکہ مکرمہ میں میلاد منائی جاتی تھی یا نہیں منائی جاتی تھی۔ اسی لیے تو شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، جس نے یہ سنیت کا خلا قائم کیا، یہ اسلامی یونیورسٹی شہر حیدرآباد دکن کی سرزمین پر قائم کیا، آپ وہاں پر دیکھ کر ہی تو یہاں پر خطبہ میلاد تاریخی مکہ مسجد میں قائم کر دیا۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر ہے تو صحابہ بھی میلاد مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کا مطلب تو یہی ہے کہ سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کرے، سرکار کے موجودات بیان کرے، سرکار کی تعریف کرے، چاہے وہ بیان کی شکل میں ہو یا نعت پاک کی شکل میں ہو، یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، گھر والوں کو اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، اور سرکار کی میلاد یعنی کہ سرکار کے ولادت کے واقعات، سرکار کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جب تعریف کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس دنیا سے پردہ نہیں فرمائے، اس دنیا میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، سرکار کی حیات پاک میں ایک صحابی اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کریں۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ وقت ہے جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب یہ بیان کر رہے تھے، وہاں سے سرکار ان کے گھر پر تشریف لے کر آ گئے۔ جب میلاد کی محفل سجی ہوئی دیکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مولویوں کی طرح، آج کے اعتراضیوں کی طرح یہ نہیں کہا وہ صحابی سے کہ اے صحابی یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، اس میلاد کی محفل کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور اسی خوشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا اے صحابی سنو، تم نے ایسی مبارک محفل سجائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل کے صدقے میں تمہارے لیے تمام رحمت کے دروازے کھول دیا ہے، اور تمام فرشتے تمہاری نجات کے لیے، تمہاری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وہ صحابی کا ہم احسان مانے، انہوں نے محفل سجائی تو سرکار نے وہ خوشخبری صرف انہی کو نہیں دی، بلکہ ان کے صدقے میں ہم غلاموں کو بھی عطا فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اپنے صحابی سے فرمایا کہ سنو، جس طرح تم نے محفل سجائی ہے، ایسے ہی قیامت تک جو بھی محفل سجائے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی تمہاری طرح نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان صحابہ نے بھی میلاد کی محفل سجائی۔ میلاد میں تم یہی کرتے ہیں نا، سرکار کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور سرکار کی سیرت جب بیان کی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اسے تو ہرگز تکلیف نہیں ہوتی۔ جو مومن ہوتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سرکار کی تعریف، سرکار کا ذکر ہوتا رہے اور میں سنتا رہوں، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک سے سنیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد، جو صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ قضا رہ گیا تھا، وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تو سرکار کیسے داخل ہوئے؟ دیکھا کہ اس صحابہ کی جماعت میں ایک سرکار کے ناطخواں جن کا نام ابن رواحہ ہے، عبداللہ ابن رواحہ، ناطخواں تھے سرکار کی بارگاہ کے۔ آج ہم سرکار کی بارگاہ کے ناطخواں کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی نام آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شک آپ سرکار کی بارگاہ کے ناطخواں تھے، نعتگو شاعر تھے، لیکن محدثین کرام نے فرمایا کہ بعض آفتہ سرکار کی بارگاہ کے ناطخواں کی ایک جماعت تھی، 35 یا 45 ناطخواں کی جماعت تھی۔ اتنے ناطخواں تھے سرکار کی بارگاہ کے، اور ان تمام ناطخواں کے صدر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا صلح حدیبیہ کے بعد سرکار عمرہ جو قضا رہ گیا تھا وہ ادا کرنے کے لیے جب مکے میں داخل ہوئے، تمام صحابہ کی جماعت ہے۔ اب اس جماعت میں جو عبداللہ ابن رواحہ جو سرکار کی بارگاہ کے ناطخواں تھے، ان کو سب سے آگے رکھا، اور جب انہیں سب سے آگے رکھا حکم دیا کہ اشعار پڑھتے جاؤ، نعت پاک کے اشعار۔ اب وہ نعت پاک کے اشعار پڑھنے لگے۔ جب مکے میں داخل ہو گئے، کعبے کے صحن میں آ گئے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اور جوش میں آ گئے۔ جیسے ہی کعبے کے صحن میں پہنچے، دیکھا کہ دشمنان رسول بھی ہے۔ آپ اپنی آواز کو اور بلند کرنے لگے اور بلند آواز میں نعت پاک کے اشعار پڑھنے لگے۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سرکار بھی موجود ہے، کعبے کا صحن ہے، سامنے کعبہ ہے، اور عبداللہ ابن رواحہ بلند آواز میں اشعار پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، اپنی آواز کو کم کرو، جانتے نہیں تم کس مقام پر کھڑے ہو؟ یہ کعبے کا صحن ہے، سامنے کعبہ ہے اور سرکار بھی موجود ہے، اور سرکار کی موجودگی میں اتنی بلند آواز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب سرکار نے دیکھا فاروق اعظم عبداللہ ابن رواحہ کو روک رہے تو سرکار نے آواز لگائی اور فرمایا اے عمر، عبداللہ ابن رواحہ کو مت روکو، اس لیے کہ انہیں بلند آواز میں پڑھنے دو، اس لیے کہ ان کی زبان پہ جو اشعار نکل رہے ہیں، ہر ایک مصرع دشمن کے سینے میں تیر بن کر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں پڑھنے دو، انہیں روکو مت۔ تو پتا چلا سرکار کی تعریف جب بیان ہوتی ہے، چاہے وہ نعت پاک کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو، چاہنے والے کو خوشی ہوتی ہے، اور دشمنان رسول کے سینوں میں وہ شعر کا ایک ایک مصرع، وہ تقریر کا ایک ایک مصرع جس میں سرکار کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہ ایک ایک مصرع چاہنے والے کے لیے تو راحت کا کام کرتا ہے، اطمینان کا کام کرتا ہے، زخموں پر ملہم کا کام کرتا ہے، اور دشمنوں کے لیے تیر کا کام کرتا ہے۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور پرائے کو پہچاننے کا ایک طریقہ بتلایا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اور صحابہ اس طریقے پر عمل کرتے۔ جس طرح آج ہماری بستیوں میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجدوں میں بہت سارے ایسے منافق، بہت سارے ایسے بد عقیدے گھس گئے
چہرہ اسلامی بنا کر، لباس اسلامی بنا کر، اسلامی بولی بول کر بہت سارے ایسے گزرے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان، بالخصوص سنی مسلمان، ان کی بولی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر ان کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا ہے، لیکن وہ اصل میں اپنا نہیں ہوتا، بہت سارے اس میں چھپے ہوئے منافق بھی ہوتے۔ ان منافقوں کو پہچاننے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا۔ وہ کیا طریقہ بتلایا؟ مومن کو اور منافق کو پہچاننے کا طریقہ بتلایا۔ مومن کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ وہ طریقہ کیا؟ صحابہ کرام اس طریقے پر عمل کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ علی سے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا، یعنی کہ مومن کے دل میں مولا علی کے لیے دشمنی نہیں ہوتی، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں مولا علی کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ تو محبت اور بغض یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ مولا علی کی محبت اور مولا علی سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی کرنا، یہ مومن اور منافق کی پہچان کراتی ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ ہم نے بڑوں سے سنا کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی انہیں نیا چہرہ نظر آتا، چہرے پر داڑھی، جسم پر اسلامی لباس، زبان بہترین، اب صحابہ پریشان ہوتے کہ یہ مومن ہے یا منافق، کیسے پہچانے؟ آپ پوچھ تو نہیں سکتے کہ بھائی آپ مومن ہے منافق، اب جب اسلامی چولا ڈال کے آئے تو مومن ہی کہے گا، منافق تو نہیں کہے گا اپنے آپ کو۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ کسی پر انہیں شک ہوتا تو اس کے سامنے کیا کرتے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کرتے، مولا علی کی تعریف بیان کرتے جو سرکار نے تعریف بیان کی۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ سب چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور مولا علی وہ ہے کہ جنت چاہتی کہ یہ مجھ میں داخل ہو جائے۔ تو ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعریفیں مولا علی کی صحابہ نے سنی، وہ تعریف بیان کرتے، اپنی زبانوں سے مولا علی کی تعریف بیان کرتے، اور اپنے آنکھوں سے آگے والے کے چہرے پر نظر رکھتے۔ چہرے پر نظر رکھ کر کیا دیکھتے، کیا غور کرتے؟ یہ دیکھتے کہ مولا علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے یا پھر اس کا چہرہ لال پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی نظر آتی ہے یا آگے والے کے چہرے پر نفرت نظر آتی ہے۔ یہ دیکھتے صحابہ، اگر کسی کے چہرے پر مولا علی کی تعریف سن کر خوشی کے آثار نظر آتے، سمجھ جاتے یہ کامل ایمان والا ہے۔ اگر کسی کا چہرے کا رنگ بگڑ جاتا، نفرت کے اور دشمنی کے آثار نظر آتے، تو سمجھ جاتے کہ یہ اسلامی چولے میں چھپا ہوا بہت بڑا منافق ہے۔ تو ایسے منافق آج ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں اور ہماری مسجدوں میں بھی بہت گھس کر بیٹھ گئے۔ آج ان منافقوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ خدا کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سرکار کی بھی سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آج لوگ بخاری کہتے ہیں نا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد
ایک مرتبہ چمکتا ہے. 70,000 سال گزرے پھر اس کے اندر پھر وہ چمکتا ہے. پھر 70,000 سال اس کی چمک نظر نہیں آتا. ایک ایسا ستارہ جو 70,000 سال کے بعد آسمان میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں نے اس ستارے کو چمکتے ہوئے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا. ایک ساتھ نہیں، 70 چمکا، 70,000 سال گزرے پھر دیکھا، پھر 70,000 سال گزرے پھر دیکھا. ایسے ہی میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل سنو، جس ستارے کو تم نے 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتے ہوئے 72,000 مرتبہ دیکھا، وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ستارہ میں ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعریف بیان کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار نے فرمایا اے جابر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. ایسی بہت ساری مثالیں. اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کیونکہ ناطقہ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ تعالی دب پر ناطقہ حضرات نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. ناطقہ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، نعت پاک سنیں گے تو یاد رکھیے یہ نعت پاک پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت پاک سننا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. آپ کہیں گے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، نعت سننا سرکار کی سنت کہاں سے ہوئی؟ تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے نعت خواں تمام نعت خواہوں کے صدر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں ممبر رکھواتے اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی نعت پاک پڑھا کرتے تھے اور سرکار نعت پاک سنا کرتے تھے، صحابہ بھی سنا کرتے تھے. تو نعت پاک پڑھنا صحابہ کی سنت، نعت پاک سننا سرکار کی سنت. اور سرکار کی سنت پر عمل کرنے والے کتنا ثواب ہے آپ کو پتا ہے؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، 12 ہم نے آپ نے علماء کرام سے سنا جو سرکار کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی تعریف اس طرح بیان کرتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا. اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اور آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. جب یہ نعت پاک کے اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی موجودگی میں سرکار کے آگے پڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہیں کیا جس طرح آج نعت پاک پر اعتراض ہوتا ہے، سرکار کی تعریف پر اعتراض ہوتا ہے، بلکہ سرکار خوش ہو گئے اور خوش ہو کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دینے لگے. یہ فرمانے لگے اے حسان تو جب تک دشمنوں کو اپنے اشعار کے ذریعے سے دشمنوں کا جواب دیتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تیری مدد فرماتا رہتا ہے. آئیے انہی چند باتوں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا جو کچھ سنا
وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، اور قرآن اور حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی میں نے ایک توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی میں نے ایک توفیق عطا فرما، اور یا اللہ کا ادب و احترام کرنے کی میں نے ایک توفیق عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، اور ہم کو ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما۔ میرے مولا ہم نے جو دعائیں کی جو رہی ان سب کو قبول فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔